أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق نمبر 17A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد، ابھی تک ہم نے نماز مکمل پڑھ لی، سورہ فاتحہ اور 6 ایڈیشنل صورتیں، تو اس طرح 7 کے قریب ہم نے صورتیں مکمل کی۔ اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کی تلاوت کریں، ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ ہم سب کا اس پر اچھا سا کمانڈ ہو جائے۔ گرامر میں تو آج سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، ہم کچھ قرآن کی آیات کے ٹکڑے ان کو پڑھیں گے، ان سے الفاظ کے معنی سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ گرامر میں ہم وہی جو امر کہ ہم نے سیکھے کیے ہیں، اس میں اور آگے بڑھ کے دارابا سے اضرب، اسمع اعلم اعمل، یہ کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم اور اس طرح 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، وہ سیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ تو 40,000 جو ایک بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے، اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ کل کی جو کلاس ہے انشاءاللہ ہم اس میں اس کو عبور کر جائیں گے۔ پرسوں کی کلاس میں اپنا ٹارگٹ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم کورس کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ ہم اس قدر تیزی سے قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نماز جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مکمل ہو چکی، اور ہم یہ تو خالی ہمارا مقصد نماز کا ترجمہ سیکھنا نہیں، بلکہ اس کی مدد سے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ تو کچھ ہماری بہنیں جو ہیں بتاتی رہتی ہیں، بھائی بھی، کہ وہ قرآن کو ساتھ ساتھ، آج ہی مجھے فون آیا اور ہماری بہن بتا رہی تھی کہ وہ اب جب قرآن کھولتی ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، اور جس قدر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا بہت آتا ہے، تو وہ بڑی خوش تھی اس بات پر۔ تو ابھی یہ میں نے قرآن پاک کھولا ہے رینڈملی، 11واں پارہ ہے، اور میرے سامنے جو ایک آیہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کی 115، تو وما کان اللہ۔ اب اگر آپ یہ پہلے ہی الفاظ دیکھیں تو آپ میں سے ہر کوئی ہم میں سے اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو لیدل، آگے آپ ٹکڑے بنا سکتے ہیں، کامن بعد از ہداہم۔ اب اگر کچھ الفاظ آپ کو آتے ہیں، کچھ آپ کو اردو مدد کرے گی، کچھ آپ ٹکڑے کرنے سے سیکھ لیں گے۔ حتی یبین لہم ما یتقون، تو ان اللہ، ان بھی آتا ہے آپ کو، اللہ بکلی، ٹکڑے کر لیں گے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے، شیئن علیم۔ تو یوں دیکھیے کہ آگے کی جو الفاظ ہیں، ان اللہ لہو ملک، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، ملک السماوات والارض، تو یہ سب الحمدللہ ہم نے دیکھیں ذرا کس قدر اس کتاب سے پہلے ہمارا کیا تعارف تھا، کچھ بھی نہیں، فرینچ کی طرح کھولیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کوئی الفاظ، اب یہ تعارف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب ہم ذرا آج یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا تھا۔ پہلی لیول کیا صرف ایسے ہی رٹا لگانے کے لیے، بغیر معنی کے سمجھنے کے لیے، یا معنی اور ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کے لیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے؟ تو نازل ہونے کا مقصد سبق نمبر 17 میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر سبق نمبر 18 جو کل ہے، کہ قرآن کا سیکھنا آسان اور اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اور پھر کس طرح سیکھا جائے،
قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، سیکھنے کے طریقے، سبق نمبر 19 میں. اور پھر سبق نمبر 20 کے ہم 2 ٹکڑے کریں گے. ایک دن ہم اس میں کہ کیا جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے % قرآن سیکھا یا نہیں، اور پھر اس کی گرامر اور حرف آخر. تو یوں ہم اگلے 4 دن میں، آج کا دن نکال دیں گے تو اگلے 4 دن میں یہ کورس مکمل ہو جائے گا. یہاں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی بتاتا چلوں کہ 22 رمضان کو ہم انشاءاللہ کورس مکمل کریں گے، اور 23 رمضان کو آپ کا فائنل کوئز ہوگا. تو شروع میں ہم نے چونکہ اندازہ صحیح وہ اسکیجول نہیں کر پائے، تو آپ کو 21 رمضان بتایا گیا تھا، تو اب انشاءاللہ ہم 22 کو مکمل کر کے 23 کو آپ کا فائنل کوئز کریں گے. امید ہے آپ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہوئے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے کہ اس کو کیوں نازل کیا گیا، کیا فرمایا، پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یعنی اس کے ترجمہ کے اوپر غور کریں گے. There is some issue on my laptop today, so let me آیت بیٹے یہ اگر آپ دیکھیں گے اس کو why is it becoming a یہ arrow is not showing on it. Okay. Sir, audio video clear and continue please. Okay جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اس آیہ مبارکہ کے اندر مقصد نزول بیان کیا جا رہا ہے قرآن کا. پہلی بات ہے تدبر، اس کی آیات پر تدبر کیا جائے اور عربی آیات پر تدبر کیا جائے. یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی عربی آیات کو اپنے اصل روح کے ساتھ ان کو سمجھ سکیں. تو قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آسان اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں عام طور پہ کسی زبان کا بھی ترجمہ کیا جائے، اور کورس کے درمیان بھی یہ بات کی میں وضاحت کرتا رہا کہ ایون ہم جب اردو سے انگلش میں، انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. مثلاً آپ کے سامنے ایک عام انسان کا لکھا ہوا شعر ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب میں آپ کو اگر کہوں اس کو اردو میں ایکسپلین کریں یا انگلش میں کریں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہم سب کے لیے. تو جب یہ عام معمولی سا کلام اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اصل بات، اس کی روح باقی نہیں رہتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کلام کا ترجمہ کیا جائے اور اس سے ہم اصل معنی اخذ کر لیں؟ نہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں قرآن کے تو عام معنی میں قرآن مجید نہیں پڑھا. آپ کلام اقبال دیکھ لیں، اس کی جب ہم ایک شعر کی تشریح لکھنے بیٹھتے ہیں تو کیسی ایک وہ ہو جاتا ہے نا. تو جیسے وہ کہتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود آل کتاب. تو اب اگر اس کا ترجمہ کرنے جائیں، اس کی تشریح کرنے جائیں، تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، کیونکہ عربی قرآن کو خود قرآن نے اس کی تعریف بھی کی کہ عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا. ترجمہ ضرور پڑھیے اور ناظرہ بھی پڑھیے. ظاہر ناظرہ پڑھیں گے، پھر ترجمے کا لیول، پھر عربی سمجھیں گے، پھر عربی میں آ جائے گا. تو اس سے ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہم، ترجمہ کی قدر بھی کم نہیں کر رہے، کیونکہ ترجمے کی مدد سے ہم نے بھی عربی کو سیکھنا ہے. یہ پل کی مانند ہے، منزل نہیں ہے. منزل ہمارا عربی ٹیکسٹ کا سمجھ آ جانا ہے.
تو عربی آیات کا خاص اثر ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات، ایک نورانی اثرات جو دلوں پر اثر کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھائیے۔ تو آئیے آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک یا مبارکن، تو پہلا لفظ ہے کتاب، ٹھیک ہے جی، کتاب، تو کتاب ایک کتاب کے لیے، یہ کتاب، ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ ہے کیا اسم فعل حرف میں سے؟ جی، اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، ماشاءاللہ، سب صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں تنوین کی وجہ سے، دو پیش کی وجہ سے بالکل واضح ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ، جی صحیح، ماشاءاللہ، سب کو تقریباً پتہ ہے کہ یہ اسم ہے اور واحد اسم ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اب آتے ہیں کتاب، یہ کتاب، اور اس کی جمع کتب، کتاب کتب، کتب، ٹھیک ہے جی، کتب خانہ جیسے لائبریری کو کہتے ہیں، تو یہ جمع بھی یاد رکھ لیں، کتاب اور کتب۔ اور اگلا لفظ ہے انزلناہ، انزلناہ، اس کی کنسٹرکشن کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انزلناہ، یہ دیکھیں، انزلنا، نا، یہ ہم نے، انزلنا، ہم نے اتارا، ہو، اس کو، تو اس ہو سے کیا مراد ہوا؟ کوئی بتائے مجھے؟ انزلنا، ہم نے اتارا، ہو، اس کو، کس کو؟ جی بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ، یہ کتاب کی طرف اشارہ، یعنی قرآن کو، اس کتاب کو ہم نے اتارا، بالکل ٹھیک ہے، ہاں یہ ہوئی نا بات، ماشاءاللہ، اب آپ لوگوں کا بڑا زبردست لیول ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھ کر بتا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اتارا، انزلنا، اس کو، کیسے اتارا؟ کس کی طرف؟ ہم نے اس کو اتارا ہے الیکا، یہ وہ والا الہ، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، تو الیکا آپ کی طرف، الہ طرف والا، اور کا آپ کی طرف، اور کا معنی سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ بھول گیا؟ وہ جو آتا ہے من ربک، من ربک، کیا جواب دیتے ہیں آپ اس کا؟ یہ ساتھ ساتھ پکے کر لیں، یہ بونس کے آپ کو فائدے ہیں ہمیں۔ من ربک، جب ہم سے پوچھا جائے گا ہم عربی میں جواب دیں گے، ماشاءاللہ، سب کو پتہ ہے، ربی اللہ، من ربک، ربی اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو مبارکن، مبارکن، مبارک، برکت والی، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، یاد رکھنے کے لیے، عید مبارک، عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا اللہم بارک، تو مبارک۔ اب یہ پہلا جو ہے کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، اتاری ہم نے، اس کو ہم نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی یہ برکت والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور آپ کو یاد ہے برکت کے معنی ہم نے پہلے کہے تھے کیا ہوتے ہیں؟ برکت کے معنی نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے جانا، زیادہ ہوتے رہنا، اور یہ وہ زیادتی ہے، مدد ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ زندگیوں میں محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن کو محسوس کریں، اس کی برکتوں کو محسوس کریں، اس کی برکت کا عالم یہ ہے
حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی برکت کا احساس نہ ہو، جس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ بہترین مہینہ بن گیا، جس رات اتارا گیا لیلۃ القدر بن گئی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خود 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو قرآن کی برکت کا کیا عالم ہوگا؟ جس چیز میں اتر رہا ہے، جس مہینے میں اترا سب سے افضل، جس رسول پر اترا وہ افضل البشر افضل الانبیاء، جس شہر میں اترا وہ بہترین امن والا شہر ہے نا، حاذ البلد الامین، اس کو بلد امین کہہ دیا گیا قرآن کی وجہ سے، قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے۔ تو ان ساری برکات کیا ہم میں محسوس نہیں کرنی چاہیے؟ جس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا، یہ صحابہ کرام پر اترا، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آتی ہے 40 سال کی عمر میں، اگر 20 سال وہ لے لیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ورلڈ پاور بن گئے، یعنی 30-32 سال کی عمر میں، 30-32 سال کے اندر یہ 100 سال تو لکھا ہوا نا دنیا کے لیے سپر پاور، میں سمجھتا ہوں 32 سال میں ہی تقریباً دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو مسلمان نیچا دکھا چکے تھے، اور علم و اخلاق میں ماڈل بن گئے، مسلمانوں کے ہر گھر میں علم پہنچ گیا۔ اس کے بعد 1000 سال تک دنیا کے اندر حکومت کی مسلمانوں نے اس کتاب کی برکت سے، سب سے آگے رہے۔ اور اب آج اگر ہم پیچھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا، خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ سو یہ اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا تمہاری طرف، برکت والی ہے۔ تو اگر آپ کو برکت محسوس نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیے کہ پھر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کے مقصد کو جانا نہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے لیدبروا آیاتہ۔ اب یہاں لی کا ایک معنی تو لا، اور لی کا آپ نے پڑھا تھا نا لاہو، لہم، للہ کے لیے، ایک اور معنی آ رہا ہے یہاں پہ تاکہ۔ تو لا، لی یا لا جو ہے نا، اس کے 3 ڈیفرنٹ معنی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی تفصیل سے پڑھتے بھی ہیں تھوڑی دیر میں۔ یہاں پر غور کریں، لی تاکہ، تاکہ یدبرو وہ غور کریں، لی یدبرو تاکہ وہ سب غور کریں۔ تدبر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مدبر بھی ہوتا ہے استعمال، ہے نا، مدبر، تدبیر کرنا، غور و فکر کرنا۔ یدبرو تاکہ وہ غور کریں، یہ اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس کو بس ایسے ہی پڑھ دیا جائے اندھا دھند، رٹوں پہ رٹے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ آیاتی ہی، تو آیاتی ہی کا سنگولر ہے آیا یا آیت، ایک نشانی، ایک آیت، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت۔ قرآن کی آیات کو بھی آیات اور ویسے نشانی، اللہ نے یہ نشانیاں اتاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بیٹی صاحبہ کا نام بھی آیت ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے، بہت چھوٹی تھیں، تو وہ جو قرآن پاک کا پروگرام آتا ہے ریڈیو پر، اس میں اس نے کہا کہ اب ہم فلاں آیت کی تلاوت سنیں گے، تو وہ کہنے لگیں کہ دیکھیے بابا انہوں نے میرا نام لیا۔ تو آیت ایک نشانی، آیات زیادہ نشانی، یا آیات قرآن کی۔ تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، آیا اور آیات جمع، گولتا ہٹا کر الفتہ لگا کر یہ جمع بن گئی، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، لیدبروا آیاتہ یعنی اس قرآن کی آیات پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ٹکڑے بنانے صحیح آئیں گے، ترجمہ اچھا کر لیا کریں گے۔ اب غور کر لیں اس پر، ابھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تدبر کا مطلب کیا ہے، غور کرنے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، پہلی بات کیا تھی؟ غور کریں اس کی آیات پر۔ دوسری کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ، لی پھر آیا دوبارہ، یتذکرہ، نصیحت پکڑیں، یا پڑھیں نا ذکرہ یذکرو،
یاد کرنا، نصیحت پکڑنا، یہ وہی ہے. تو یتذکرہ نصیحت پکڑیں، رائٹ، یتذکرہ نصیحت پکڑیں، اس سے اپنی زندگیوں کے لیے نصیحت لیں. کون نصیحت لیں؟ ولی یتذکرہ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب. اولو کا مطلب ہوتا ہے، آئے پہلے لی کے معنی کو ایک دفعہ دیکھ لیں. لی تاکہ، لی یدبرو تاکہ غور کریں، لی یتذکرہ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. تو دونوں پہ لی آیا. یہ پچھلی بات کرتے ہوئے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. اب یہ جو لی ہے نا، اس کو آپ نے تاکہ والے معنی میں یاد رکھنا ہے. پھر آگے ہم انشاءاللہ اور اس کے تینوں معنی اکٹھے بھی دیکھ لیں گے. اولو اور اولی، اس کا مطلب ہوتا ہے والے. اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا گھر والے، عقل والے، علم والے، تو عربی میں اولو الالباب. تو لب الباب تو وہ ہے عقل، لب الباب جمع ہو گئی، تو اولو الالباب سارے عقل والے. تو عقل والے جو ہے نا وہ اس میں تدبر و تفکر کریں گے، وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے. اب واللہ عالم اس کا اب یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ جو پھر ہمارے جیسے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، بس وہ تدبر تفکر نصیحت نہیں کریں گے. تو آئے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والے بنائے اور ہم اس سے نصیحت بھی پکڑیں، اس میں تدبر بھی کریں. تو ولی یتذکرہ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. اب یہ دو جو چیزیں آئی ہیں، تدبر اور تذکر، اس پر آئیے ذرا توجہ کرتے ہیں. تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اور وہ کیسے کیا جائے؟ پہلے تو تدبر دیکھتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، اگر میں کوئی ایسی اخبار اٹھا کے پڑھوں نا، تو میں ایسے اخبار میں خبریں پڑھ رہا ہوتا ہوں، مجھے کوئی زیادہ ڈیپلی اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر میں آپ کے سامنے سائنس کی کتاب رکھ دوں اور اس میں آ جائے فوٹو سنتھسس یا ضیائی تالیف کا عمل، تو کین یو جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ؟ آف کورس ناٹ. وی کی ناٹ ڈو اٹ. وی ہیو ٹو گو ڈیپ ان سائڈ. ہمیں تفصیل سے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو غور کب کیا جا سکتا ہے؟ جب اس کو سمجھا جائے اچھا سے. تو تدبر، غور کرنا. اب قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس پر تدبر کرنے کے لیے آئیے پہلے قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہو، کس قسم کا تعلق اس کتاب سے قائم کریں تاکہ پھر ہماری زندگیوں میں اس کا اثر آئے. تو 4 چیزیں اس میں آپ کو آج بتائی جا رہی ہیں اس کتاب سے تعلق کے لیے. راست، ڈائریکٹ تعلق، شخصی، پرسنل، ذاتی، ہر ایک کا، طے شدہ، پلانڈ، ایسے نہیں ہیپ ہیزرڈ، متعلق، ریلیونٹ، ٹائملی. تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں. راست، ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، واحد. آپ پہلے مجھے بتائیں، اگر آپ کوئی کتاب پڑھے ہوں، انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، تو جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے مصنف کو پتہ لگتا ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں آج کل وہ میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑھی ہے رحیق المختوم، تو کیا اس کا مصنف کی جان سکتا ہے کہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. تو یہ وہ واحد کتاب ہے، آپ نے جیسے ہی کھولی، اس کتاب کو بھیجنے والا جانتا ہے کہ آپ نے کتاب کھول لی ہے. آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، وہ جانتا ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو اس کا معنی آ رہا ہے، آپ کے دل پر اثر کر رہی ہے، آپ کے آنسو نکلے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی محبت کا کیا عالم ہے اس کے کلام کے ساتھ. اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے. تو اتنی زبردست کتاب، اور اس کے ساتھ یہ سلوک، آپ اس سے بہتر سلوک تو ایک عام سائنس کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. تو امام اس کی تلاوت کرے اور ہم سنیں، اللہ جانتا ہے میری کتاب سنی جا رہی ہے. آپ اس کو خلوص سے پڑھیں یا سنیں، اللہ جانتا ہے میری کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو اس کو سمجھیے، پھر اللہ راستے دے گا ہدایت کی، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. شخصی تعلق، پرسنل، ہم میں سے ہر ایک کا، جو آیت بھی سنیں یا پڑھے. اب مجھے چونکہ معنی آتا ہوگا تو مجھے پتا چلے گا نا یہ میرے لیے اتری ہے. ہاں، یہ ایسے ہی نہیں اتری بس ہر آیت پر لوگوں نے کہا ہوا ہے
یہ اچھا جی کافروں کے لیے اتری ہے، یہ مشرکوں کے لیے اتری، یہ مدینہ والوں کے لیے اتری، یہ مکہ والوں، پھر میرے لیے تو کچھ بھی نہ اترا. ہاں اللہ کے نبی میں کے دور میں اتری تو بھائی قیامت تک کے لیے اتری، تو مطلب کیا ہوا؟ مجھے بھی اس میں کوئی نہ کوئی there is something for me in it, there is a message for me. اور یہ طے شدہ تعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ. ایسا ہی نہیں جب دل کیا اٹھائی، کبھی پکڑ لی کبھی نہ پکڑی، بیزاری سے پڑھ لیا، نہیں. طے شدہ تعلق قائم کریں. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو قرآن کی آیت آیت پہ لکھا ہے لکھنے اور پڑھنے والے کا نام، سمجھنے والے کا نام. آپ اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں، آپ اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے پیسے، اپنی یعنی ایک سلسلہ رکھیں. 5 منٹ سے ہی، 10 منٹ سے ہی روزانہ، مہینے میں 50 روپے سے ہی، کہ جو آپ نے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے انٹرنیٹ پر لگائیں یا کسی اور طریقہ سے، اور اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اس کے لیے دیں. اور پھر متعلق ریلیونٹ بات. آپ کسی کے پاس مشورہ کرنے جائیں تعلیم کے لیے، تو آپ کو اگر بتانا شروع کر دے پیاز کی قیمت، اور آج کل مہنگائی بہت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کیا ریلیونٹ بات کر رہا ہے. جیسے میرے ساتھ جب لوگ باتیں کرتے ہیں نا، فلاں کا گھر بڑا، بہت بڑا ہے، اس نے گاڑی بڑی لے لی ہے، تو مجھے عجیب سی ریلیونٹ باتیں لگتی ہیں. یہ بہرحال لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں. اکثر محفلوں میں دیکھا ہے آج کل تو اللہ رحم فرمائے، پاکستانیوں کو لگتا ہے اور کوئی کام نہیں، صرف گھر بنانے کے، بڑے بڑے پراپرٹی. تو مجھے الجھن ہونی شروع ہو جاتی، عجیب سی، کہ کوئی اور بات کریں، کوئی علم کی بات کریں، کوئی. تو ریلیونٹ قرآن سے بھی ایک ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ اللہ کی تذکیر ہو رہی، یہ ریلیونس ہے اس کی ہماری زندگیوں کے ساتھ، یہ غیر متعلق نہیں. لہٰذا کوئی آیہ مبارکہ سنیں، اگر اس میں ذکر ہوا صدقہ کرو، ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بس سن کے بھول جائیں. اگر اس میں ذکر ہوا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آپ بھول جائیں. اگر اس میں ذکر ہوا کہ قطع رحمی نہ کرو، تو اگر آپ نے اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ تعلق بگڑا ہوا ہے تو اسے اچھا کیجیے. اور الحمدللہ یوں ہی میرے کسی کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا رکھنا تھا، اتفاق سے. یہ پڑھاتے ہوئے انسان ہے نا، بھولتا ہے پھر یاد آتا ہے، تو مجھے یہ یاد آئی تو میں نے فوری ارادہ کر لیا کہ نہیں، اس تعلق کو بہتر بنانا، تو فون کر لیا. آپ ان آیات سے فائدہ اٹھائیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. تو یہ تھا، ہم نے اس سے تعلق قائم کیا. اب تدبر کیسے؟ عام آدمی کیا کرے؟ پہلے تو اسے پڑھے، مطالعہ، پھر تصور اور احساس. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ تصور کرے میرے حالات کیا ہیں، اللہ کیسا ہے. تو یہ ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے. مطالعہ کیسے؟ بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش، ان کی تشریح، تفسیر، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے. تصور، آپ کو کہا گیا تھا تصور کا احساس کہ اللہ کی ذات کیا ہوگی جس نے زمین و آسمان اتنے بڑے بنائے ہیں، رب العالمین کون ہے، مخلوقات کتنی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا احساس. جب بھی نعمتوں کا ذکر، ہم بڑے ناشکر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اور اس پر توجہ نہیں کرتے اور کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ سے ضرور مانگیے، اور اس کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ کوئی عام انسانی لوگوں کی طرح تو نہیں ہے نا جن کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. جیسے جنت کا ذکر ہو تو شوق پیدا کیجیے اپنے اندر، امید. جہنم کا ذکر ہو تو خوف طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ڈر ہو. تو یہ پورا ماڈل آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کیسے؟ پہلے مطالعہ، تصور، احساس کے ساتھ ڈوب کر قرآن کو پڑھنا. تذکر کیسا کیا جائے؟ اس کے لیے دعا جو ہم کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے بہتری فرما. اپنا احتساب، ہر دن، ہر لمحے، ہر وقت کا پلان. اچھا، اب آج کے بعد یہ سب کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بس سن کر آپ نے انجوائے کیا اینڈ دیٹس اٹ؟ نہیں. کیا آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ نہیں انشاءاللہ میں نے اب قرآن جو سیکھنے کا سلسلہ ہے نا، روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ سے 10 منٹ، لیکن روز اب رکنا نہیں. تو دعا، تدبر و تفکر کی اللہ میں توفیق دے.
एहतसाब खाली दुआ नहीं। देखें, एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा, मेरा बच्चा किसी ग्रेड में पढ़ता रहे, क्लासों में ना जाए, मेहनत ना करे, हर वक्त दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर दे, या अल्लाह मुझे पास कर दे, तो अल्लाह बड़ा करीम है। लेकिन अल्लाह ने इस बात की दुनिया बनाई है, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो अल्लाह ही ने ये भी सिखाया है कि उसके लिए कोशिश करो, एफर्ट करो, अल्लाह उस पर इनाम देगा। तो प्लान, हर चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए। मैंने अब आगे अगले आने वाले महीनों में ज़िंदगी में क्या करना है, तो मैंने ये कोर्सेज के हवाले से अपना 10 साल का प्लान बनाया कि इंशाल्लाह हर साल कितने कोर्सेज, कितने टीचर हमने बनाने हैं, और 10 साल में अल्लाह के फजल से 100 असातिज़ा पैदा करने हैं जो इस कोर्स को आगे पढ़ाएंगे, और 1 लाख लोगों तक कम अज़ कम मैंने अपनी उसके हवाले से ये प्लान किया है। अल्लाह उसमें, तो कम अज़ कम प्लान तो हो ना कोई। अगर प्लान ही नहीं होगा तो फिर कोई कुछ नहीं होता। आप खाना खाने के लिए आजकल इफ्तारी के लिए कितने प्लान करते हैं, आप ये बनाएं, वो बनाएं, वो बनाएं, ये किया जाए, है ना, और फिर उस प्लान को चेक करते रहें। तो ये तज़क्कुर का तरीका है। हम एक दूसरे को रिमाइंड करें, वो प्लान मुझे रिमाइंड करवाए। तो प्लान करें, और हर इज्तिमाई मामलात हों, फ़िकी कवायद हों, कोई नया आइडिया, अलबत्ता चेक कर लें उलमा कराम के साथ। कोई भी प्लान करें, क्या ये ठीक है, गलत है। और फिर असल काम, हम जैसे लोग क्या करें, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना, इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस पढ़नी सुननी, उन पर अमल, फ़िक्र आखरत, हर काम को करते हुए आखरत जहन में, जिक्र। तो छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे जिक्र के हवाले से मैंने आदत बनाई कि आप दिनों में आपने 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और कुछ और चीज़ें। तो ये कम अज़ कम आप इबादात, फ़र्ज तो लाजिम कर लें कि छूटे ही ना, और जितनी और हो सकें। इखलाक को बेहतर करना, ये बड़ा ज़रूरी है। खुद मुझे अपना पता है, मेरा टेम्परामेंट, बाज़ का तो गुस्सा भी चढ़ता है, तो उसको बेहतर करने की हर दिन कोशिश की जाए। मामलात लोगों से अच्छे किए जाए, दावत दी जाए, तबलीग शौक मोहब्बत से की जाए दावत। हर अच्छा तरीका सीखा जाए दावत देने का, है ना। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और मिलकर, ये याद रखें आप, अकेले नहीं, ये इज्तिमाइयत का दीन है। मिलजुल कर काम करें, मिल जाएं। ये सारे कुरान कोर्स के अहबाब जिनसे ताल्लुक कायम कर सकें, मिलकर दीन को बढ़ाने के लिए, अपने खानदान, अपने भाई बहन, बीवी बच्चे, मिलकर काम कीजिए। ठीक है जी। तो तबलीग कैसे की जाए, और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। बल्लिगू, आपको मजे की बात बताऊं, ये पढ़ा तो नहीं हमने, लेकिन ये अम्र की तरह है। बल्लिग होता है पहुंचा दो, एक सिंगुलर, बल्लिगू सबके सब पहुंचा दो। अन्नी, ये आपने पढ़ा हुआ पीछे, अन और ये मुझसे, तो बल्लिगू अन्नी, पहुंचा दो मुझसे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वलाओ, अगरचा, इसका माना क्या है, अगरचे। वलाओ ज़हन में रख लें, 200 बार आया कुरान में, वलाओ अगरचे हो आया एक आयत। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एक आयत भी सीखो मुझसे तो आगे पहुंचा दो। तो अब आप तो रोजाना कितना कुछ सीख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें, तबलीग करें। ये हिस्सा है इन 4 चीजों का, दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग। तो हमारे साथ एक कोर्स में बैठा करते तो कहते थे, मैं रोजाना जाके अपने ऑफिस में सुबह कुरान के आयत के हवाले से बात करता हूँ। तो जो पढ़िए, मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में आगे पहुंचाइए। कुरान के लिए अपना वक्त, पैसा और सलाहियत को लगाइए। और अगर लेट से किसी के पास कोई चीज ना हो तो आप फिर उससे मदद कर दें। लेट से कोई कुरान बता अच्छा सकता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उसे रिसोर्सेज दे दें, और आप अपना वक्त दे दें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत से अहबाब हैं। शाहजेब एक बच्चा है जो हमारा रिजल्ट बनाता है सारा, अभी भी सारे रिजल्ट अनाउंस कर रहा है। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कहता है जी मैं ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर देता हूँ जो किताबें नहीं खरीद सकते। अल्फला मंजिल को स्पॉन्सर कर देते हैं, वहाँ असातिज़ा बैठे रहते हैं, वो सारा काम करते हैं, कुरान के कोर्सेज लेवल 7 तक पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप खुद पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। तो और अगर
آپ یہ تینوں کام کریں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل ہے. صرف اللہ کا شکر کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تینوں چیزیں ہم سے لگوا رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، آپ بھی بیٹھے ہوئے اس وقت اپنا وقت دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگ رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت سے سیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کیسے زبردست کام ہے قرآن سیکھنے میں. اسی طرح انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اسکات کو پڑھیں گے. یعنی یہ جو ہم نے کہا مطالعہ، تصور، احساس اور اللہ سے دعا، احتساب، پلان اور آگے پھیلانا. ٹھیک ہے جی، یہ پورا ماڈل ہم انشاءاللہ اب آئندہ پوری زندگی یہ اپلائی کرتے جائیں گے. تو اس سب کی روشنی میں قرآن کے حقوق کیا ہوئے؟ اس پر ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، تذکر کرنا اور اس کو پھیلانا. تو انشاءاللہ یہ سب کے سب ہم کام کریں گے. آئیے آج اور ابھی دعا کریں اللہ ہمیں اس کی قابلیت بنائے، پلان بنائے. کچھ بھی ہو جائے قرآن کریم کو سیکھنے کا سلسلہ آپ جاری رکھیں گے، روکیں گے نہیں. تو بتائیے کتنے لوگ میرے ساتھ اس معاملے میں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. نیت تو ضرور فرما لیجئے اور عمل کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا. ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ چیٹ باکس میں جب آپ بتاتے ہیں نا انشاءاللہ کہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. سسٹر طاہرہ، بردر طارق، سسٹر رابعہ، سسٹر مریم، ماشاءاللہ محمد اشرف، سب لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. سسٹر فریہ، سسٹر رحیلہ، سسٹر ام کلثوم، الحمدللہ. تو ہم سب اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو تھوڑا سا وقت آج ہم نے اوپر لے لیا، یہاں بریک لیتے ہیں اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ ایک آدھ سوال ہی لے پائیں گے. وقت چکے سسٹر نسرین بھی کہہ رہی ہیں جی بردر اجاز جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ. سسٹر تسنیم معظم، جی سسٹر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سسٹر خود کو انمیوٹ کر لیں اور بتائیے. جی سر، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، آئی تھوڑا آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں. نہیں، بس میں تھوڑی سی تفصیل پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کورس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا یعنی دوسرا لیول شروع ہوگا یا اسی میں ہمیں مزید اور بھی پڑھنا ہوگا؟ جی انشاءاللہ جی اس کورس کے بعد لیول 2 ہوتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے جائیں اور لیولز کرتے جائیں اور قرآن سیکھتے جائیں اور پھر قرآن سکھانے والے بھی بن جائیں. ٹھیک ہے، تو سید معین الحسن صاحب آپ پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ رمضان کے بعد بھی آپ کے اس کا سلسلہ رہتا ہے آپ کے سکھانے کا؟ جی بردر، یہ کورسز سارا سال چلتے رہتے ہیں. رمضان میں تو کریش کورس ہوتا ہے، روزانہ کروایا جاتا ہے. جو عام دنوں میں QC1 کے مختلف بیچز چلتے ہیں، QC2، QC3، جو بھی آپ کرنا چاہیں، اور جب ایک لیول کر لیں تو اگلے لیول پر چلے جائیں. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ ان ٹچ، ہاؤ ڈو وی گیٹ دا پروگرام، کیسے ہم کو ملے گا؟ آر یو ان دا واٹس ایپ گروپ؟ اس واٹس ایپ گروپ میں تو ہوں میں، لیکن مجھے ٹائمنگ کا میرا مسئلہ ہوگا بیکاز میں لندن میں ہوتا ہوں. No problem. We have different courses and there are different courses which are designed for different areas of the world. We have been running courses for European countries. تو وہ مختلف اوقات کے آتے رہتے ہیں، گروپ میں اس کے پوسٹر آیا کریں گے، آپ کو پتہ چل جایا کرے گا. اچھا شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. جی سسٹر عالیہ بس آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ گرامر کی کلاس شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب، میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں اور ان انفارچونیٹ لوگوں میں سے ہوں کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے PhD کی اور اب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. ابھی بھی مجھے جو کویسچن ریز کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ یہ تھا کہ کیا ہم اس کورس کو کوالیفائی کریں گے تو آپ ہمیں نیکسٹ کورس کے لیے رجسٹر کریں گے، یا ہمیں اور ایسے کورسز یا مواقع ہیں کہ ہم اس کے سیکنڈ راؤنڈ میں، تھرڈ راؤنڈ میں جا سکیں؟ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آفس اور ان سب چیزوں کے ساتھ جیسے ہوم ورک مس کیا ہوا ہے میں نے 2، تو مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اب میں نے ہوم ورک مس کیا ہوا ہے تو اس طرح سے ڈسکوالیفائی ہو گئے تو نیکسٹ سے وہ محروم نہ رہ جائیں.
سو کچھ ایسا پلان ایسے طالب علموں کے لیے جو میرے دوسرے بہن بھائیوں نے پوچھ بھی لیا ہے کہ ہمیں سیکنڈ راؤنڈ مل سکے یا ہم فردر ایکسٹینڈ کر سکیں, اور یہ ساری آپ کی موٹیویشن بھی ہے, اور ہماری اس منتھ کے حوالے سے جو کوشش ہے اس بھی ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. تو آپ پلیز ہمیں ہیلپ کر دیں اس سلسلے میں کہ سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ یا اس سے آگے تجوید ایون اور تفسیر جو تدبر کی بات ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہم کیسے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں ہم ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ میں جائیں, یا کوئی ویب لنک اگر ہے تو وہ. جی ایسے ہے سسٹر کہ ماشاءاللہ پہلے تو اس میں کوئی بدقسمتی کی بات نہیں, اللہ کا فضل ہے, خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے چلیں کسی بھی وقت ہمیں زندگی میں اس طرف لگا دیا. آپ نے خود پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو یہ تو بڑی خوب بات ہے. تو آئیے اللہ کے دین کی خاطر بھی تھوڑی سی کوشش ہے, میں آپ کو بتا رہا, بس صرف یہ تسلسل ہو تو انشاءاللہ. میں نے بھی اپنی اسٹڈیز اور اس کے ساتھ ساتھ, اور اللہ کا فضل ہے بہت سے کاموں کے ساتھ, صرف ایک نیت ارادہ بنا لیا تو اللہ نے یہ سارے سلسلے آگے آسان کر دیے, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ مل گئے اور ہمیں ایک بڑا اچھا سلسلہ چلا ہوا ہے. تو باقی کورسز کے حوالے سے ہمارے گروپس میں کورسز آتے رہیں گے. آپ اگر اس کورس میں خدا نہ خواستہ کم بھی رہ جائیں تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, اگلے لیولز میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. کچھ لوگ سائملٹینیسلی کر لیتے ہیں, جب شوق ہوتا ہے وہ لیول 1 اور 2 کو ساتھ ساتھ رن کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد. البتہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں انفارمیشن آتی رہا کرے گی, اپڈیٹس آتے رہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ الفلاح منزل سے بھی اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کورسز کر سکتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتا, لیکن اب کلاس کا وقت چکے, آپ آخر میں کسی کی کوئی اور بات ہو تو پوچھ لیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں گرامر کی کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج گرامر میں ہم نے فعل امر و نہیں کے کچھ اور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے ہیں, اور ہم اس سے پہلے فعالہ کے ٹیبل کا پڑھ چکے, اور ہم اس سے پہلے فعالہ سے آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا یہ سب پڑھا. اور پھر ہم نے اسی طرح فعالہ کے سیٹ کے سارے پڑھ لیے. فتح سے افتح, افتحوا, لا تفتح, لا تفتحوا یہ پڑھا. پھر ہم نے ناصرہ کا باب شروع کیا. تو ناصرہ کے باب میں ہم نے کیا کہا, انصر, انصروا, لا تنصر, لا تنصروا یہ پڑھ لیا. پھر آج ہم کے سبق میں کچھ اور افعال کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ضربہ کا باب ہے, اس سے امر کے صیغے بھی ہیں, لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی دہرا دے, اور میرے ساتھ اگر کوئی AQT بیٹھے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی آپ لیتے جائیں, کیونکہ میرے لیے اس وقت there is some issue. آپ نام بول دارابا, اس نے مارا, دربو سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم آپ سب نے مارا, دربنا ہم نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے, تدربو آپ مارتے ہیں, ادربو میں مارتا ہوں, تدربونا آپ سب مارتے ہیں, ندربو ہم مارتے ہیں. ادرب مار, ادربو مارو, لا تدرب مت مار, لا تدربو مت مارو. ماشاءاللہ. اب اس سے آگے جو ہے نا صرف امر کے اشارے کرواتے جائیں, نام بولتے جائیں جو بھی. اضرب مار, ادربو مارو, لا تدربو, لا تدرب مت مارو, لا تدربو مت مارو. اگلے کروائیں جی سسٹر مریم کروا لیں, مریم فہیم کروا لیں. ادرب مار, ادربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تدربو مت مارو. جی ایک اور کروائیں. جی سسٹر عظما. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضربو مت مارو, لا تضربو مت مارو. اچھا ذرا غور سے سب لوگ سنیں, غور سے. اضرب مار, یہاں ہم رکے ہیں آخر میں, ساکن ہو گیا. اضربو مارو, لا تضرب, لا تضرب یہ دیکھیں تضرب رک گئے, ساکن ہو گیا. لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. تو یہ پلیز الفاظ کی ادائیگی جو ہے نا, اگر یہاں صحیح ہوگی تو پھر آگے ہمیں آسانی ہوگی, ورنہ ہم پھنس جائیں گے. تو میں ابھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں, آپ میں سے ہر کوئی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ذرا اس کو دہرائے خود سے. تو
میں اشارے کرتا ہوں, آپ اونچی آواز میں خود سے بولیں, مائکس آف ہی رہنے دیں, آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہے, اب میں بولتا ہوں, آپ لوگ اشارے کریں سارے. اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضربو. اب آپ خود سے ایک دفعہ کریں, اشارے بھی اور بولیں بھی, پریکٹس کریں. الحمدللہ. تو اس طرح ہماری پریکٹس اچھی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اب اضرب مار, اور اس کے جواب میں کیا ہوا؟ اضربو. میں مارتا ہوں. سسٹر ساجدہ راشد کروا دیں. لوئر ہینڈ کر گئے سر. جی مسز رابعہ ضیاء. اضرب اضربو اضربو نضربو. بالکل ٹھیک ہے. اور بردر اجازت ذرا بولتے جائیں, 2-3 لوگوں سے کروا لیں. جی سسٹر عظمیٰ لیاقت. اضرب اضربو اضربو نضربو. جی سسٹر مریم. اضرب کر, اضربو میں کرتا ہوں, اضربو کرو, نضربو ہم کرتے ہیں. سسٹر اضرب کا کرو کہاں سے آ گیا؟ دوبارہ بتائیں, دوبارہ. اضرب ہے, یہ کسی اور سے پوچھے تاکہ آپ بھی غور سے سنیں اس کا کیا مطلب. اضرب اضربو اضربو نضربو. معنی بھی بتا دیں ان کو ذرا, معنی بھی ایک دفعہ. اضرب مار, اضرب مار, اور اضرب میں مارتا ہوں. اضربو مارو, نضربو میں ہم سب مارتے ہیں. یہ پلیز ذہن میں رکھیں, یہ آواز دیکھیں ہے اضرب, اضرب ای اضرب, اور پھر ہے اضربو, پھر اضربو نضربو. تو اگر ذرا سی آواز گڑبڑ ہوئی تو یہ پھر آپ کو کنفیوز کرتی رہے گی اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جی مسز سلمان. اضرب بالقرات اضرب القرات, اضرب القرات نضرب القرات. سر یہ قرہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر. قرہ, یہ قرہ ارض کہتے ہیں نا زمین کو, قرہ ارض زمین کا گول چیز کو کہتے ہیں. تو یہ بال کہہ لیں, فٹ بال کہہ لیں, تو کیا مطلب بن گیا بتائیں؟ اضرب القرہ. جی اضرب القرہ مطلب بال کو مارو, سنگل کے لیے. مارو سے کیا مراد؟ ویسے ترجمہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین کو مار, ہاں بال کو مارو, اور یعنی فٹ بال کو کک لگاؤ یا مارو اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو وہ آگے سے جواب کیا دے رہا بتائیں. کہ ہاں میں نے مارا. اضرب القرہ میں مارتا ہوں, میں مارتا ہوں یا ماروں گا. ٹھیک ہے, اضرب القرہ آپ سب مارو, نضرب القرہ ہم سب مارتے ہیں. ویری گڈ. تو یہ بول چال پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہے سامیہ کا ٹیبل. تو سامیہ کا ٹیبل بھی اسی طرح ایک آپ میں سے کوئی پورا کروا دے, اور پھر اس کے جو امر و نہیں ہے نا وہ ذرا ایک دفعہ سن لیں, ادائیگی کیسے کرنی ہے. اسمع, اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. اب آپ میں سے کوئی پہلے پورا ٹیبل کروائے روانی سے. سسٹر فتارہ. سمع اس نے سنا, سمع ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. ویری گڈ, بہت اچھا کروایا. سسٹر عظمیٰ صرف امر نہیں. کروائیے. اسمع سن, اسمعو سنو,
ला तस्माऊ मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। सिस्टर उज़मा बतूल। अस्सलाम वालेकुम, सारा टेबल करवाऊं? नहीं, अमरवा नहीं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो। वेरी गुड, एक और करवा दें। ये ब्रदर सैयद मयूद्दीन मयूल हसन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ला तस्मा मत सुनो और ला तस्माऊ में फर्क क्या है? दोनों एक ही चीज है। ला तस्मा स्क्रीन आ रही है ब्रदर? देखिए ये कहते हैं ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मत सुन और मत सुनो? नहीं, वो शायद अदायगी में उनसे थोड़ा हो गया होगा ब्रदर। ये है ला तस्मा मत सुन, ये एक के लिए, वाहिद के लिए, ठीक है। और ला तस्माऊ मत सुनो ये जमा के लिए। अच्छा, इट इज फॉर प्लूरल। सही, ठीक जी जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये मैं एक दफा फिर वजाहत कर दूं। मैं पहले भी कहा था, उर्दू में जब हम कहते हैं ला तस्मा मत सुन या ला तस्माऊ मत सुन, यानी सिंगुलर के लिए भी एहतराम, हम कभी बोल देते हैं ना ला तस्मा मत सुनो, कि तुम मत सुनो, और ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो, तो ये एक सा हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ला तस्मा मत सुन एक के लिए, ला तस्माऊ मत सुनो जमा के लिए। तो अगर आप इस तरह बोलें ला तस्मा पर मत सुन, तो फिर वजाहत करें, मत सुनो तो फिर वजाहत करें कि तुम मत सुनो एक के लिए, और ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो। ठीक है, आइए, तो ये हमने फिल अमरवा नहीं किया। इस्मा अस्माऊ, इस्माऊ नस्माऊ। आइए, सबसे खूबसूरत चीज जो हमें सुननी चाहिए, इस्माइल कुरान, क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? कुरान सुनो। हाँ, कुरान सुनो, कुरान सुनो। फौरी तौर पे हम सब क्या जवाब देंगे? सब जवाब दें। मैं आप सबको कहता हूँ इस्माउल कुरान। हाँ, इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है जो हम सब सुने। तो हम सब सुनते हैं जी, हम सब सुनेंगे इंशाल्लाह अल कुरान। और आपके होमवर्क के तौर पे अगले हमारे अमर व नहीं के इशारों में है इल्म। ये इल्म किस टेबल से आया है? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? हाँ, अलेमा, अलीमा। ये याद रखना है, बाज लोग इसको ना मिक्स कर जाते हैं, आलामा पढ़ते हैं। नहीं, अलीमा, अलीमा ये इस्मा के वजन पर है। तो इसका अमर व नहीं भी इस्मा की तरह बन रहा है। जैसे इस्मा, इस्माऊ था ना, ये है इल्म, इल्मू, ला तअलम, ला तअलमू। सो इल्म जान, जान का मतलब यानी इल्म हासिल कर ले, जान ले, सीख ले, इस माना में। इल्मू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो। तो आलिमा था ना, उसने जाना या उसने इल्म हासिल किया, दोनों माना में है ये। तो ये हो गया इल्म का। चले करवा दें, अभी हमारे एक दो लोगों से करवा सकते हैं, हम करवा दें जी। मिसेस नईम अख्तर। इल्मु जान, इल्मु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। माशाल्लाह। इल्म जान, इल्मु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। एक और आखिरी करवा दें। सिस्टर रहीला होगी है शायद। उम्मे कलसूम, सिस्टर उम्मे कलसूम। इल्म जान, इल्मु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। माशाल्लाह। और एक है इमल। अच्छा, ये दोनों अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़। ठीक है, इमल, इमल ये किस टेबल से है? कौन बताएगा? पहले मुझे बताएं जरा। अमिला, अमिला क्या मतलब था उसका? अमल करो। हाँ, नहीं अमल अमल करो किया, नहीं, अमल किया, अमल किया, उसने अमल किया, उसने अमल किया। ये आप सब जरा तवज्जो से सुने। एक तो अभी किसी ने गलत बोल दिया था ना, आमला। देखिए यही मसला होता है। ये है आमिला,
سامیہ کی طرح، علیمہ کی طرح. اور جب ہم اس کا پہلا صیغہ بولیں گے ماضی کا عاملہ تو اس نے عمل کیا، یہ نہیں عمل کرو یا عمل کیا کہیں گے تو معنی وہ کوئی اور عربی کا لفظ ہوگا جس کا یہ معنی ہوگا. تو عاملہ اس نے عمل کیا. اور اسی ٹیبل سے چلتے چلتے عاملہ سے مضارع بنا اور پھر اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. سب سے زیادہ جو ہم گڑبڑ کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے علیمہ اور عاملہ کا ٹیبل. یہ اکثر ترجمہ کرتے ہوئے تو اس پر آپ لوگوں نے سب نے احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے فعل کے 4 نمونے آپ کو بار بار دکھائے جا رہے ہیں کہ چاروں ابواب میں آوازیں بدلتی ہیں، اعراب بدلتے ہیں، تو ہم اس کا باب ہی بدل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ الگ باب ہے، اس میں الگ طرح سے بنیں گے. آج کا نقطہ تعلیم، کل ہم نے کہا تھا مثالوں سے یاد رکھیں، معنی جلدی یاد ہوتے ہیں، جلدی یاد آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتے، مکس اپ نہیں ہوتے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کورس میں ہر مثال ہم نے نماز سے دی تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہے، آسان ہو اور آپ کی اس سے تعارف ہو، کیونکہ نماز ہم سب کو آتی ہے. تو نماز کی مثالیں آسان، جانی پہچانی، ان سے ہمارا روحانی جذباتی روز کا تعلق، بار بار استعمال میں آنے والی. لہذا نماز کے ہر لفظ کے معنی کو اچھا سے یاد کر لیں، اس سے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بڑی آسانی ہو جائے گی. نماز سے مثال کو یاد کیا، آپ کو آیت اور وہ جو معنی ہے اس کا وہ یاد آ جائے گا. اور یہ جن صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس سے بھی مثالوں میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سبق نمبر 17 کے اختتام پر 208 الفاظ جو قرآن میں تقریباً 39,000 بار آئے ہیں سے زائد بار وہ سیکھ لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور آج کی کلاس میں خاص طور پر ہم نے پڑھا کہ تدبر و تذکر کی توفیق دے. اور میں ساتھ آپ سب سے یہ کہوں گا کہ کل کی کلاس میں آپ نے اب خود سے، کیونکہ اب اس لیول پر ہم سب پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اس کا ترجمہ آپ میں سے ہر کوئی پہلے آج کے دن میں کوشش کر لے خود کرنے کی. ٹھیک ہے، تو آج بھی ہم کروائیں گے. کل آپ اس کی پریکٹس جو ہے نا، نئے لوگ برائے مہربانی جو بالکل نئے ہیں اس کورس میں، تاکہ ہمیں اندازہ بھی ہو کہ کیا واقعی اس کورس کے سیکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے.